بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں 10-15 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا۔ دراصل یہ ہے کہ جو تجاویز ہم نے فائل کے اندر دی ہے، مجھے حکم ہوا تھا مولانا اسماعیل صاحب کا، کیونکہ تیوڑا مدرسے کے اندر میں نے اس کو یہ تجاویز شاملی میں مولانا عاقل صاحب کی دعوت پر میں تیار کر کے لے کر کے گیا تھا۔ اس کو میں نے شروع سے آخر تک سنائی اور اس پر کچھ نمبرات پر تفصیلی روشنی بھی ڈالی، کچھ سوالات جوابات بھی سامنے آئے ہیں، ان کے بھی جوابات میں نے دیے۔ پھر تیوڑے میں مجھے مدعو کیا گیا، وہاں پر بھی میں نے اس کو سنایا، وہاں پر بھی یہ تمام تجاویز مقبول ہوئی۔ تو اس لیے مجھے مولانا اسماعیل صاحب نے یہ حکم کیا کہ آپ ان تمام تجاویز کو ایک فائل کی شکل میں قلم بند کر کے اور تمام آنے والے مہمانوں کے ہاتھوں میں دیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ اس لیے پوری کو بالترتیب سنانے کا نہ وقت ہے نہ اسے سمجھانے کا وقت ہے۔ اکثر باتیں ہمارے آنے والے مہمانوں نے اس میں اپنے اپنے تجربات کی بتا دی ہے۔ میں جیسے مولانا اسماعیل صاحب نے بھی فرمایا، اور ماشاءاللہ سب علاقے کے لوگ ہیں، میرے پاس آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے، سب جانتے بھی ہیں، تو میرے خیال سے یہاں کسی تائید کی یا تصدیق کی کوئی ایسی ضرورت بھی میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ایک درجے کے اندر آپ 60 بچے یا 65 بچے کیسے کور کرتے ہیں۔ باقاعدہ اکثر چہرے یہاں ایسے میں دیکھ رہا ہوں جو میرے برابر میں بیٹھ کر کے اور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سمجھ کر کے جاتے ہیں۔ تو کوئی نیا چہرہ یا کوئی نئی بات یا کسی کے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، جو بھی آپ کی طرف سے سوال ہوگا تو اپنے تجربات کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اس وقت میں یہ 2-3 باتیں جو اس میں اہم ہیں وہ بتا دیں۔ درجہ ناظرہ سے متعلق تو کافی باتیں ہمارے مہمان جو یہاں تشریف فرما تھے انہوں نے ماشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں سمجھائی۔ آپ اپنی تجاویز جو ہاتھ میں دی ہوئی ہے اس میں آپ سب سے پہلے صفحہ نمبر 3 کھولو۔ صفحہ نمبر 3 پہ سبق کا مطالعہ۔ ناظرہ جب طالب علم کا پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اس کے بعد طالب علم کو حفظ شروع کرایا جاتا ہے، اور یہ سب میں اپنی ناقص رائے اور ناقص مشورہ، یہ کوئی مقصد نہیں، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس پر آپ نشاندہی فرما کر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں نمبر پر یہ تجویز لکھی ہے، آپ نے اپنا یہ طریقہ اور تجربہ پیش کیا ہے، آپ اس پر کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ میں گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے حضرت مولانا محمد یامین صاحب ہمارے کرم فرما تشریف فرما ہے، میں بتا دوں سب سے پہلی بات تو آدمی کی تڑپ اور فکر ہے، سب سے بنیادی بات۔ جس قدر انسان کی لگن اور فکر ہوگی انسان اپنی فکروں کے مطابق اپنے کام میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ صرف کاغذات آپ ہاتھ میں رکھیں یا ان کو جا کر ان کا مطالعہ کریں یا اس پر آپ مطالعہ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں صرف یہ ایک رسمی بات ہے۔ جب تک آدمی کے اندر کی یہ جو کڑن ہے، لگن ہے کہ ایک بچے نے سبق نہیں سنایا تو کیوں نہیں سنایا، آدمی کا اندر سے احساس کی بنیاد پر خون کھل جائے، اس کا ایک احساس ہو جائے پارا اس بچے نے کمزور کیوں سنایا۔ سبق سننے سے متعلق ابھی ہمارے مکرم مہمان نے فرمایا کہ سبق بہت مضبوط اور پختہ سنا ہے۔ سبق نمبر 6 پہ یہ نمبر شمار 6 نمبر پہ سبق پارا سننے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں میرا اپنا ناقص کا تجربہ، میری ناقص کی رائے اور میرا خود معمول یہ ہے کہ میں سبق سے پہلے والے جو 3 سبق ہوتے ہیں سبق پارے کے، ہر طالب علم کے وہ 3 سبق میں کو سنتا ہوں، اور باقی طلبا کا پارا دوسرے طلبا سے سنواتا رہتا ہوں۔ کچھ بچے ان میں ایسے ہوتے ہیں جو مشکوک ہوتے ہیں، ان کا پارا دوسرے طالب علم کو سنوانے کے بعد ان کے سبق پارے کا جائزہ بھی لے لیتا ہوں، اور سبق پارا کسی کا آدھا ہو یا پونا ہو، سبق پارا پورا ہی سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے کہ کوئی بچہ اگر زیادہ
जहन का कमजोर है तो उसके 56 पारे को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, लेकिन अखीर के 3 सबक उसे भी हम सुनाने होते हैं, जो सबक से पहले के 3 सबक होते हैं। फिर इससे आगे जब ये पारा पूरा हो जाता है तो पारा पूरा हो जाने के बाद उस पारे को 1 दिन में 2 दिन में उसे पुख्ता याद कराया जाता है। पुख्ता याद कराने के बाद मिसाल के तौर पर हर एक बच्चे का 10वां पारा पूरा हुआ, तो इस 10वें पारे को याद कराने के बाद इस पारे को इशा की नमाज के बाद आधा आधा करके या हर पूरा पारा नफलों में पढ़वाता और अगले पारे में बाजार का सबक शुरू हो जाता है। फिर वो सबकन पारा और सबक वो इसका चलता रहता है और जब तक हमारा 11वां पारा पूरा होगा, वो पारा जब तक जैसा हमने जिस कैफियत का और जिस हालत का अब बना करके छोड़ा है, 11वें पारे के पूरा होने तक उस 10वें पारे को इतना ही पुख्ता रखा है। अक्सर तजर्बेकार लोग यहाँ बैठे इसका मुशाहिदा कर लेना, आप इतना भी मजबूत पारा करा दीजिए और सबक अगले पारे में सबक चालू करा दीजिए, फिर उसके बाद 3 दिन 4 दिन के बाद लौट करके सबक से पहले वाले पारे को आप सुन करके देखिए तो बच्चा उस पारे को भूल जाएगा। कितनी भी मेहनत करने के बावजूद उस पारे को भूल जाएगा। उस आज वो पारा हमारे याद आए, उस पारे को याद शुदा पारे को हर दिन आप नफलों में पढ़वा दीजिए। जैसे ही पारा पूरा हो तो पारा पूरा होने के बाद 11वां पारा हमने सुन लिया, अब एक दिन उस 10वें पारे को के लिए फिर दे दिया जाए और ये कहा जाए कि दोनों पारों को एक सुबह एक शाम में करके सुनाओ, फिर दोनों पारों का जायजा लिया जाए और दोनों पारों का जायजा लेकर के फिर 12वें पारे में सबक चालू कर दिया जाए और 11वें पारे को इशा की नमाज के बाद नफलों में शुरू कर दिया जाए और 10वें पारे को जो पारों का जखीरा हमारा चल रहा है 1 से लेकर के 10 तक के जो पारे हमारे हुए हैं, जिनको हम एक पारा शाम की तरतीब में आप शक्ल में सुन रहे हैं उसमें डालते हैं, तब भी ये पारा हमारा ऐसे याद होगा। दौर में जब नंबर आएगा 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद 10वें पारे का, तो ये पारा तब भी बड़ी मेहनत से याद करने से याद होगा। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी और 1 महीने तक इसको नफलों में पढ़वाने के बावजूद भी जब इस पारे का नंबर यहाँ आएगा दौर में, तो इस पारे को याद करने से जब तालिब वो पारा बड़ी मेहनत याद करने बड़ी मेहनत के साथ याद कराने से याद होगा। नहीं तो इसका तजर्बा करके देख लेना, अक्सर तो सबक के करीब के और सबकन पारे से करीब के जो पारे होते हैं वो तालिब कमजोर होते हैं। और सवाल ये कि एक बच्चा हमारे पास बिल्कुल अलिफ लाम मीम से हम इसका शुरू करा रहे हैं और ये तरतीब हमने उसके अलिफ लाम मीम से शुरू की और होते होते इस तरीके से उसके 10 पारे 15 पारे हो गए। तो मैं समझता हूँ कि तालिब इल्म के पारे कमजोर नहीं हो सकते। इस तजर्बे की रोशनी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ अपने एतबार से और 15 पारे तक के जितने तलबा हैं जो आला दर्जे के ज़हीन हैं या मुतवस्सित दर्जे के जो तलबा हैं, उन बच्चों की सलाहियत मैं अपने यहाँ ऐसी रखता हूँ कि 15 पारे वाले तालिब इल्म को आप किसी को भी पकड़ करके और उसका कहीं से भी किसी लोग सुनना शुरू कर दीजिए, वो अपने 15 पारे एक महीने के रखता है। इससे आगे 15 पारों के बाद पारों का वजन ज्यादा हो जाता है, उसके बाद दौर का नंबर चलता रहता है। फिर उसके बाद की तरतीब हमारी ये रहती है, एक दूसरी तरतीब कि हम बार से लेकर के हफ्ते के रोज से लेकर के और तक के रोज तक के जो पारे होते हैं आमोद बगी के, किसी के 3 पारे निकलते हैं आधा करके, किसी के 5 निकल जाते हैं एक करके, जैसे बच्चे की सलाहियत होती है। तो जुमेरात के दिन हम पारा नहीं सुनते, जुमेरात के दिन कुल 1 हफ्ते के पारों की जाँच करते हैं और उसका एक मेयार है कि 5 पारों की जाँच अगर होगी तो उसमें एक सवाल अगर गलत आएगा तो रिपोर्ट बनती है, बाकायदा उसका किताब चाहे काफी छपी हुई है उसके अंदर वो रिपोर्ट हम दर्ज करते हैं कैफियत खाना उसमें बना हुआ है कमजोर या अच्छा। अगर 2 सवाल उसके 5 पारों में कमजोर आए तो कमजोर, और अगर 5 पारों में उसका 1 सवाल कमजोर आया है तो इस तरह से उसकी कैफियत लिख करके और पर्ची तैयार की जाती है। इन तलबा की जाँच कमजोर आती है तो उन तलबा को असर की नमाज के बाद मगरिब तक का वक्त उनका मौकूफ रखा जाता है, उनको ज़हनी सदा दी जाती है कि बैठ कर के मौसम के बाद उस पारे को याद करें। जो पारे अगले 5 पारों के साथ हम 5 पारों की मिलाकर जाँच करते हैं, इसलिए उन 5 पारों की जाँच अगले 5 पारों के साथ करते हैं। अगले जुमेरात में ऐसे तलबा की जाँच कमजोर आई, ठीक नहीं आई है तो वो अगले 5 जाँच कराएगा। तो
الحمدللہ بچے اپنے بچوں کے پڑھانے میں کامیاب ہیں. اگر کسی کو یہ ہمارا مشورہ اور یہ ناقصہ تجربہ سمجھ میں آئے اور وہ عمل میں لانا چاہے تو اس کو عمل میں لا کر کے دیں. یہ باتیں تو چونکہ بہت ہیں، سبھی کچھ باتیں آپ آ گئی ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، بعد میں پڑھ کے دیکھ لینا. قرآن کریم کے تعلق سے دور کے تعلق سے میں ایک بات بتانا چاہوں گا. قرآن کریم کے پورا ہونے کے بعد بعض علماء قرآن کریم میں کسی کا قرآن کریم تو پتہ یاد رہتا ہے، بعض کا بہت کمزور رہتا ہے اور بعض کا کچھ کمزور رہتا ہے. تین قسم ہوتی ہے طلباء کی. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کسی دوسرے مدرسے سے پڑھ کر کے آتے ہیں تو ان میں بھی تین قسم ہوتی ہے. دیکھا کہ وہ آدھا پارا سنا سکتا ہے، بعض ایسا ہے کہ پورا سنا سکتا ہے، بعض ایسا ہے پاؤ سنا سکتا ہے اور بعض ایسا ہے کہ وہ پاؤ بھی نہیں سنا سکتا. تو اب ان کو قرآن کریم کیسے یاد کیا کرایا جائے، یہ ایک سوال ہے. تو ہمارا جو اپنا تجربہ ہے یا ہمارا جو اپنا معمول ہے قرآن کریم کی یاد کرانے کا آج طلباء کیفیت کو اور اس کی صلاحیت کو پرکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں آپ سب سے پہلے آدھا پارا سنائیں، وہ نہیں سنا پاتا. ایک نیا طالب علم ہے، ہم نے اسے پیچھے سے کچھ دیکھا بھی نہیں، ہمیں پتا بھی نہیں اندر کیا ہے اس کے، پھر ہم اسے کہتے ہیں پاؤ سنائیں. ایک طالب علم پاؤ پارا سناتا ہے، ہم اس کا 4 وقتوں تک پاؤ پارا سننے کے بعد اس کا پھر 2 وقتوں میں آدھا سنیں گے، پھر 5ویں آخری وقت میں اس کا پورا پارا سنیں گے. اب اس کا 1 پارا ہو گیا اور ہم یہ تصور کریں گے کہ یہ 1 پارے کا حافظ ہوا ہے اور اس پارے کو نفلوں میں شروع کرا دیں گے. جیسے عام بچوں کا نظام رہتا ہے، عام بچوں کا دستور رہتا ہے، اس بچے کو بھی اسی سب میں لے آئے ہیں. بس فرق اتنا ہوگا کہ ان بچوں کا تو سبق چل رہا ہے 10 لائن یا 15 لائن، اس کا سبق چل رہا ہے 1 پاؤ. اب 1 پارا اس کا آموختگی کا ہو گیا، نفلوں میں بھی اسے سنا رہا ہے، شام کی ترتیب میں بھی 2 دن تک آدھا کر کے اسے سنا رہا ہے. پھر 1 پارا پاؤ کر کے اگلا پارا یاد کرائیں گے. پھر دوسرا پارا ہو گیا، 1 ہفتے کے اندر دوسرا پارا یاد ہو گیا، 2 پارے ہو گئے. پھر دوسرے پارے کو نفلوں میں چالو کر دیں گے، تیسرے پارے میں پاؤ کا سبق چالو کر دیں گے. اس طرح سے ہم اسے لے کر کے 5 پاروں پر چلیں گے. 5 پاروں پر جانے کے بعد اس کا مسابقہ ہوگا، اس کا جائزہ ہوگا اور اس کا باقاعدہ اسی طریقے سے جیسے ہفتے واری نظام عام بچوں کا ہوتا ہے اس کا بھی ہوگا. جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے 5 پارے مجلس کے ہو گئے اور یہ ان میں مضبوط ہو گیا، اب یہ سمجھیے کہ 5 پاروں کا ہی حافظ ہے. اب یہ 5 پارے 5 دن تک شام کی ترتیب میں 1 پارا کر کے گھماتا رہے گا اور اسی طریقے سے سبق کی شکل میں صبح میں پاؤ پارا اس کا چلتا رہے گا 4 دن تک اور 5ویں اور 6ٹھے دن آدھا پارا. بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں وہ پاؤ پارا بہت اچھا سناتے ہیں تو ہم ان کو ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ وہ پاؤ کے بعد آدھا سنائیں. بس پاؤ 4 دن میں سنانے کے بعد 5ویں دن اسے کہتے ہیں پورا پارا لائیں. بعض ایسے ہیں کہ وہ پاؤ پارا بھی سناتے ہیں لیکن غلطی کا سناتے ہیں. ایسے طالب علم کا پاؤ پارا سن کر اس کی مقدار بھی بڑھاتے ہیں، پھر 4 دن کے بعد 5ویں اور 6ٹھے دن اس کا آدھا سنتے ہیں، 7ویں دن اس کا پورا سن لیتے ہیں اور پاروں کو بھی اس طریقے سے ذخیرے میں ڈالتے رہتے ہیں اور وہ شام کی ترتیب میں وہ پارے آتے رہتے ہیں. میں اپنے اس ناقص سے معمول کو آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں. میں نے تجربہ کیا ہے کہ آنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ استاذ کے اس رویے سے بہت مانوس ہو جاتے ہیں اور عموماً ہم نے جو تجربہ کیا ہے اور مدارس اسلامیہ میں جا کر کے جو دیکھا ہے اور قرآن کریم کے یاد کرانے کا ڈھنگ اور ان کا طریقہ معلوم کیا ہے تو یہ دیکھنے میں آیا ہے اکثر زیادہ تر. اس کو میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ کمزوری اگر ہے تو اس کو آپ دور کریں کہ بچہ آتا ہے کبھی پاؤ سناتا ہے کبھی آدھا سناتا ہے، 1 پارا ہوا پھر اگلے پارے میں پاؤ سناتا ہے آدھا سناتا ہے، اس طرح پاروں کی گنتی وہ کرتا چلتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے 5 پارے نکل گئے، 10 نکل گئے، 15 نکل گئے. وہ پیچھے سے بالکل جیسا تھا ویسے پھر پیچھے سے ختم ہوتا چلتا رہتا ہے. تو اس لیے اس کو سال گزر جاتے ہیں، 2 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، قرآن کریم اس کے یاد نہیں ہوتا اور وہ پھر رائے فراری اختیار کرتا ہے یا وہ بدگمان ہو کر بددل ہو کر مدرسہ چھوڑ دیتا ہے. اس طریقے سے ایک طالب علم کا قرآن کریم جو یاد ہو سکتا ہے وہ 1 سال میں، کسی کا 2 سال میں، اور جو بچہ ذہنی طور سے کمزور ہے اور وہ پورے قرآن کریم میں پاؤ پارا بھی نہیں سنا سکتا تو اس کا آپ 1 ورق کر کے سبق چالو کریے اور اس کو یہ کہیے کہ بیٹا آپ سبق سنائیے. 1 ورق کا آپ سبق سنیے، سبقن پارا سنیے. 1 پارا ایسے ہی 5 دن کے بجائے 10 دن میں پورا ہو جائے گا، 10 دن میں یاد ہو جائے گا. ایک طالب علم کے قرآن کریم اس طریقے سے یاد ہو رہا ہے 1 سال میں، ایک طالب علم کے ہو جائے گا 2 سال میں.
تو وہ بچے جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہیں یا جن کا قرآن کریم بہت ہی کمزور ہے، پو پارا وہ نہیں سنا سکتے، تو اس کے لیے پو پارا سنانے کا اسے مکلف نہ بنایا جائے، کیونکہ اگر وہ پو پارا سنائے گا تو آج یاد رہنے چلا، آپ کہیں گے جاؤ یاد کر کے لاؤ، پھر اگلے دن آئے گا، پھر اگلے دن بھی وہ یاد نہیں کر سکے گا، کیونکہ مقدار اس کے سامنے زیادہ ہے، اور آپ اسے مقدار مختصر اور تھوڑی بتا دیجیے، وہ اس تھوڑے سے وقت کے اس تھوڑی سی مقدار کو، ایک محدود مقدار کو یاد کرے گا اور بڑی محنت سے یاد کرے گا، اور وہ یاد ہو جائے گا اس کی آسانی سے، اور وہ بڑے اچھے، کیونکہ پہلے سے وہ پڑھا ہوا ہے، اس یاد شدہ کا اسے کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ضرور پہنچے گا۔ تو بعض لوگ جو بعض بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں، یہ بددل کہاں سے آ گیا، یہ کمبخت کا مارا کہاں سے آ گیا، یہ سر میں درد کرنے کے لیے کہاں سے آ گیا، کس استاد کا پڑھایا ہوا آ گیا، کس مدرسے سے کرتا ہوں، یا کسی معتمد بچے کو اپنے برابر میں بٹھا کر کے خود لیتا ہوں۔ اب میں اپنی ذہنیت سے پرکھتا ہوں یہ بچہ کون ہے، کیسا ہے۔ یہ بچہ اگر معتمد ہوتا ہے تو میں کسی معتمد بچے سے برابر میں جانچ کرا لیتا ہوں، اگر وہ بچہ معتمد نہیں ہوتا، مشکوک ہوتا ہے، یا اس کا پچھلا ریکارڈ چونکہ میرے سامنے رہتا ہے، تو اس بچے کی جانچ میں خود لیتا ہوں۔ تو ہر 5 پاروں پر تو جانچ میں خود ہی لیتا ہوں۔ جمعرات کے دن جانچ صرف ان بچوں کی ہوتی ہے جو بچے ہمارے یہاں 10 پاروں تک کے ہیں، جو ایک محفل کے مکمل پاروں کی جانچ کراتے ہیں۔ تو ان میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے درجے میں جمعرات کے دن میں کسی دوسرے استاد کو بٹھاتا ہوں، اور وہ بچے 5 پارے والے، 4 پارے والے، 6 پارے والے تمام درسگاہوں میں سے نکل کر باقاعدہ ایک درسگاہ لگاتے ہیں۔ اس درسگاہ میں بیٹھتا ہوں اور فارسی والے بچے لے کر کے بیٹھتا ہوں، فارسی کی جماعت کو بٹھا کر کے دائیں اور بائیں میں ان بچوں کی خود جانچ لیتا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اگر وہ 20 بچے 25 بچے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا کس کی جانچ لیں گے۔ میرا نظریہ ہوتا ہے کہ میں جو بچے مشکوک ہوتے ہیں یا پچھلی جمعرات میں جن کی جانچ کمزور رہی تھی، ایسے طلباء کو میں خود جانچ لینے میں ترجیح دیتا ہوں، اور دوسرے بچوں کو ظاہر بات ہے یہ تو آپ کے پاس میں اگر 10 بچے درجہ حفظ میں ہیں تو آپ 10 بچوں کو بھی نہیں پڑھا سکتے، خود تو اکیلے پارا سنا کر ایک طالب علم کا یا 2 طالب علم کا پارا سنا جا سکتا ہے، تو سہارا تو بچوں کا لینا پڑتا ہے، لیکن وہ استاد کی فکریں اور استاد کی نظریں کام کرتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو میں بات بتا رہا تھا کہ ہر دن اتنے بچے بلاتا ہوں، جائزے کے لیے بلاتا ہوں، اچانک بچوں کو بلاتا ہوں یا جانچ کے لیے بلاتا ہوں، اس میں وہ بچے بھی ہیں جو ہر درجے کے ہیں، بچے 5 7 بچے 5 پاروں کی جانچ کرانے کے لیے اپنی کاپی لے کر میرے درجے میں آتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سارے درجے اکثر درجوں کے بچے اکثر آ جاتے ہیں، وہ درجے خالی ہو جاتے ہیں، اور ان کو میں کہتا ہوں کہ تم کل صبح 57 پارے کے بعد آنا، 57 پارا